نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 152 سے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذکر کا حکم دے رہا ہے اور ایک وعدہ کر رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ قرآن و حدیث میں بارہا یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا اپنے بندے سے خوبصورت تعلق ہے، جیسے فاذکرونی اذکرکم کے حوالے سے ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کر معاملہ کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے بلند آواز میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ذاکر زبان اور ہمارے دلوں میں اپنی یاد اور ہماری زبانوں پر اپنا نام جاری فرما دے، ہمیں ذکر الہی کی بہترین توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اللہ کی طرف پلٹیں تو اللہ ہمیں تھام لے، اپنا بنا لے، ایسے اپنا بنا لے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ جی، تو یہاں پر اللہ ہم سے بہتر محفل میں کیسے یاد کرتا ہے، اس کی بھی ایک خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ سیر کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور کیوں چلتے ہیں؟ وہ ذکر کی محفلیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور ذکر کی محفلیں کون سی ہیں؟ جہاں اللہ کا نام، اس کی وحدانیت، اس کی نعمتوں، اس کی تعلیمات، جنت، قرآن کی تعلیم کا سلسلہ ہو رہا ہو، وہ ذکر کی محفلیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے وہ ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں، اور جب انہیں وہ محفل مل جاتی ہے تو وہ اس محفل کے افراد کو گھیر لیتے ہیں، اور جو زمین سے آسمان تک جانے والے فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ زمین سے آسمان تک حاضرین محفل کو فرشتے گھیرا بنا لیتے ہیں۔ جتنی دیر یہ حاضرین محفل موجود رہتے ہیں، حدیث بتاتی ہے کہ فرشتے یہاں آنے والوں کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور حاضرین محفل کے دلوں میں سکینہ طاری کرتے ہیں۔ ذکر اور شکر کا حکم دینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد لو۔ جب نئے اسلام قبول کرنے والے مارے پیٹے جاتے تھے تو انہیں لڑنے جھگڑنے سے روکا گیا اور صبر کا حکم دیا گیا۔ قریش مکہ میں یہ مٹھی بھر جماعت تھی، اس لیے مکہ کے دور میں انہیں ہاتھ روکنے اور صبر کی تلقین کی گئی۔ ابھی یہ لڑتے نہیں تھے تو ستائے جا رہے تھے، اگر لڑتے تو مولی گاجر کی طرح بھون دیے جاتے۔ اور صبر کیسے ملے گا؟ نماز کو قائم کرنا صبر کرنے میں معاون بنتا ہے۔ ایک نمازی کے لیے صبر آسان ہے۔ نماز اور صبر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ نماز ضبط نفس کی تربیت کرتی ہے۔ کیسے؟ نماز کے دوران تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر ایک نمازی مسلمان محض اللہ کی اطاعت کے لیے، ناراضگی سے بچنے کے لیے جائز، حلال اور فطری ضرورتوں اور حاجتوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ سونا، جاگنا، کھانا پینا فطری ضرورتیں ہیں، لیکن نماز میں ان سے رکتا ہے، سیلف کنٹرول ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 3 کام کہے ہیں، ذکر، شکر اور پھر صبر۔
یہ 3 عمل جنت کی سیڑھی کے پہلے 3 زینے ہیں۔ کسی بھی بلندی پر چڑھنے کے لیے سیڑھی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، جب سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، پھر ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا کہ سونا چاندی جمع کرنے کا شوق ختم ہو گیا، اب کیا جمع کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں جمع کرنے کے لائق ہیں۔ نمبر 1 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 2 شکر کرنے والا دل، اور نمبر 3 صبر کرنے والا جسم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان تینوں چیزوں کی نعمتوں سے نواز دے اور کسی کو بھی محروم نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربی اعنی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آیت نمبر 154 پہ آ جائیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں، الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں آزماؤں گا ضرور۔ کیوں آزماتا ہے؟ آزمائش کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر تیرا فرما بردار ہو گیا ہوں تو اللہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے کام کا بھی ہے کہ نہیں۔ جب اللہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے کام کا ہے تو پھر اسے اپنے کام کا بناتا ہے۔ جیسے لکڑی کا سامان بنانے والا لکڑی کو رندہ لگا کر اپنے کام کا بناتا ہے، جوہری ہیرے کو تراشتا ہے، اسی طرح اللہ مومن کو کندن، سونا، انمول ہیرا بنانے کے لیے اس کو آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر نکھارتا، چمکاتا ہے، اور پھر ان آزمائشوں میں اگر وہ مستقل مزاج رہیں تو پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ محبوب بن جاتا ہے، پھر اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ صبر کرے اور بہترین اجر حاصل کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جب ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ چند وجوہات ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا ضرور۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف سے آزمائے گئے۔ ہجرت کی رات جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی سازش کر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت 100 اونٹ لگا چکے تھے، قتل کی سازش کرنے والے بھوکے بیڑیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات ہجرت کا حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ فیصلہ کر لیا۔ خوف تو تھا، بشری تقاضا ہے، اپنی جان، مال، گھر اور 4 بیٹیوں کی عصمت، آبرو، ان کی عزت، ان کی جان کا خوف تو آیا ہوگا کہ ان قاتلوں نے میرے گھر کو گھیر لیا ہے، لیکن کیا اس خوف میں انہوں نے کمپرومائز کر لیا تھا؟ کیا یہ سوچا کہ آج نہیں کل ہجرت کر لوں گا؟
اللہ کا حکم تھا کہ آج رات ہجرت ہوگی، تو آتی اللہ، آپ نے اسی رات ہجرت کر لی۔ اسلم کے بعد اسلم تو کہا، یہ تھی اللہ کی بندگی، اطاعت۔ اللہ نے کہہ دیا ہجرت تو آج ہی ہوگی، کوئی گھبراہٹ پر اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس رات بھی ان کو اپنی امانتیں لوٹانے کی فکر تھی جو مشرکین مکہ نے انہیں صادق اور امین سمجھ کر ان کے پاس رکھوائی تھیں، اور آپ نے وہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور محاصرہ کرنے والوں کی صفوں سے ایسے حفاظت سے نکلے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ ان کو اونگ آ گئی تھی۔ سورہ یاسین کی آیات پڑھتے جا رہے تھے اور گزرتے جا رہے تھے۔ جب گزر گئے تو مشرکین مکہ ہی میں سے ایک شخص آیا اور پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے ارادہ بتایا تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمہارے درمیان میں تمہارے سروں میں خاک ڈال کر گزر گئے۔ یہ اللہ کی مدد تھی، ان اللہ مع الصابرین تھا۔ اور جب غار سور میں بھی دشمن پہنچ گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے تھے کہ اب تو پکڑے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ نے مدد کی تھی۔ پھر بھوک سے آزمایا تھا۔ کیسے بھوک سے کیسے آزمایا تھا؟ آج بھی اللہ بھوک سے آزماتا ہے۔ جو اس میں بھی اللہ کی اطاعت میں ڈٹے رہتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ کے لوگوں نے مکہ کے باہر نکال دیا اور شعب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا تھا۔ بھوک پیاس کا کیا حال تھا، ان کے بچے بھوک سے بلکتے تھے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس پیریڈ میں ہم نے جڑی بوٹیاں کھائیں، درختوں کے پتے کھائے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ چمڑے کو پانی میں بھگو کر چوسنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کی مدد آئی تو یہ بچے جب بلکتے تھے تو ان بچوں کے نانا دادا چچا ان سب کا دل نرم ہوا اور انہوں نے واپس ان سب کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ بھوک سے کیسے آزمائے گئے تھے؟ ایک غزوے کا واقعہ آتا ہے کہ سفر میں زیادہ راہ کی شکل میں جنگی مارکے کے لیے مدینے سے لشکر روانہ ہوا۔ کھانے کے سامان میں صرف کھجوریں تھیں۔ پورے دن کے لیے صرف 2 کھجوریں ملتی تھیں، ایک صبح ایک شام۔ جب سفر لمبا ہو گیا تو راشن کم ہو گیا تو پورے دن میں صرف 1 کھجور ملتی تھی جسے چوس کر وہ گزارا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، جہاد کے لیے جانا تھا تو فرما برداری پر ٹکے رہے اور سفر کرتے رہے۔ اور پھر ان اللہ مع الصابرین کیسے ہوا کہ سمندر کے قریب ایک وہیل مچھلی سمندر کے باہر اگل دی، یعنی سمندر نے ایک وہیل مچھلی ان کی مہمان نوازی کے لیے سمندر سے باہر اگل دی۔ اللہ نے اس طرح مدد کی، کبھی بارش، کبھی ہواؤں سے، کبھی سمندر سے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس مچھلی کا گوشت خود بھی کھایا اور اسے محفوظ بھی کر لیا اور واپس بھی لائے۔ غزوہ بدر میں جب خندق کھود رہے تھے کتنی بھوک تھی۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھوک کا ذکر کیا اور کرتا اٹھا کر دکھایا تو ایک پتھر بندھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کی خبر ہوئی تو وہ گھر گئے اور بیوی سے پوچھا کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا ہاں، ایک بکری کا بچہ ہے اور جو ہے۔ اس نے کہا کہ تم جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج کے کھانے کی دعوت دو۔ یہ دین کی مددگار بیوی تھی۔ اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کہا کہ آج ہماری طرف دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بھائیو آج ہماری دعوت جابر کے ہاں ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور اتنے سارے صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دیکھو آٹا نہ گوندنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ آپ آئے اور آپ نے اپنا لعاب دہن ہنڈیا میں ڈال دیا اور کفگیر چلایا اور پھر آٹے میں لعاب دہن ڈالا، اور معجزہ یہ ہوا کہ اتنا کھانا تھا کہ صحابہ
کھاتے جاتے تھے اور کھانا سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور کھانا بچ بھی گیا۔ پلے سے باندھ لیجئے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا اس کے بعد کہ میں تمہیں بھوک سے آزماؤں گا، اور فرمایا مالوں کی کمی سے آزماؤں گا۔ صحابہ کرام آزمائے گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے تھے، انبیاء علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آزمائے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر جو کہ مکہ کے شہزادے تھے وہ بھی آزمائے گئے۔ مکہ کا شہزادہ مصعب بن عمیر اپنے والدین کے گھر میں ان کی آنکھوں کا تارا، نفیس طبیعت، شوقین مزاج، مکہ سے باہر کا ریشم پہنتے تھے، خوشبو لگاتے کہ دور سے آنے والے کو پتہ چل جاتا کہ مصعب آ رہا ہے، اتنا لاڈلا۔ لیکن بس جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، آنکھوں میں حب رسول کا سرما لگا لیا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ ہمارے بھی دل ایسے ہی بدل دے، ہمیں ہماری سوچیں، ہمارے انداز، ہمارے رویے، ہماری غم، ہماری خوشیاں بدل دے، اور بدل کے ایسا بنا دے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مصعب بن عمیر دار ارقم کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے۔ گھر والوں کو پتہ چلا کہ آبائی دین بدل لیا، بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ احد کہنے لگے۔ ماں باپ نے سمجھایا، ڈانٹا، دھمکایا، مارا پیٹا، پھر سب کچھ چھین کر گھر سے نکال دیا۔ ایک پرانا کمبل اور ٹاٹ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے کے اس شہزادے کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں بھی نمناک ہو جاتی، لیکن اللہ قدردان بھی تو ہے نا۔ اللہ صابروں سے محبت کرتا اور ان کی مدد کرتا ہے اور ہدایت سے بھی نوازتا ہے۔ جب بیت عقبہ اول مدینہ سے جو لوگ آئے، پھر بیت عقبہ ثانیہ میں جو لوگ آئے، تو انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کوئی مبلغ بھیجیں تاکہ جب ہم مدینہ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی دعوت دیں۔ جب بیت عقبہ ثانیہ کے لوگوں نے درخواست کی تو راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں سکین کر رہے تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کس کو بھیجا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اونچا ہو کر بیٹھ رہا تھا، فاستبقوا الخیرات میں آگے نکل جاؤں، مجھے چن لیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصعب بن عمیر، یعنی انہوں نے مصعب بن عمیر کو منتخب کر لیا، مبلغ مدینہ بنائے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا سعادت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مصعب بن عمیر نے قرآن مدینہ میں سنایا، دعوت، تبلیغ سب کچھ کیا۔ اللہ کا کلام مدینہ میں سنانے کی سعادت سب سے پہلے مصعب بن عمیر کو ملی۔ جمعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ شہید ہوئے تو کفن چھوٹا تھا، سر کو ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو، شہید ہیں، اللہ نے قدردانی کی۔ یہ ہیں وہ مصعب بن عمیر جنہوں نے دھن کی دیوی کو ٹھکرا دیا تھا، مال، گھر، سونا، چاندی سب ٹھکرا دیا، آزمائش پر پورے اترے اور اللہ نے قدردانی کی، اللہ نے درجات بلند کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور کیا فرمایا کہ جانوں کی کمی سے آزمائے جاؤ گے۔ صحابہ کرام اور گھرانوں کو آزمایا گیا اور اسی میں سے ایک گھرانہ آل یاسر کا گھرانہ تھا۔ یہ وہ مکہ کا گھرانہ تھا جو پورے کا پورا حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ ماں باپ تھے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی حضرت عمار۔ یہ 4 افراد پر مشتمل گھرانہ، یہ سارے کا سارا گھرانہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس فیملی کی تو مشرکین مکہ سے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ان کا ایک ایک فرد مسلمان ہو گیا تھا۔ تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان کو ٹارچر کرتے تھے، عبرت کا نشانہ بناتے تھے۔ ان کو ابو جہل کے حوالے کر دیا گیا،
فرعون ابو جہل نے ظلم کی حد کر دی، مارتا تھا، پیٹتا تھا، اذیتیں دیتا تھا، ماں کے سامنے بیٹے کو تڑپاتا، شوہر کے سامنے بیوی کو اذیت دیتا۔ یہ طریقہ تھا ابو جہل کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آل یاسر کو اذیتوں میں دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے اور کہتے، صبر کرو آل یاسر، جنت تمہاری منتظر ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ 3 خوش قسمت ہیں جن کی جنت منتظر ہے۔ حضرت سلمان فارسی، نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ۔ ابو جہل نے برچھی ماری ناف کے نیچے شرمگاہ میں، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا پہلی مسلمان جن کو شہادت ملی۔ یوں جانوں کی کمی سے آزمایا گیا۔ اور پھر حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ دونوں ازواج بھی جانوں کی کمی سے آزمائے گئے، دونوں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ شیر خوار بچہ لے کر جب ستائے گئے تو وہ مکہ کی بستی سے نکلنے لگے تھے کہ یہاں ہمارا دین نہیں رہے گا۔ میکے، والدہ، سسرال سب کو چھوڑ کر صبر کر کے نکل گئے۔ اب نکلے تو پھر تکلیف۔ حضرت ام سلمہ کے میکے والوں نے روک لیا اور کہا کہ تو نے پہلے ہی ہماری بیٹی کا دین برباد کیا اور اب تو ہماری بیٹی کو مدینہ لے کر جا رہا ہے۔ اور ام سلمہ اور ان کے دودھ پیتے بچے کو وہ واپس لے آئے۔ حضرت ابو سلمہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ میاں بیوی الگ الگ ہو گئے، باپ بیٹا الگ الگ ہو گئے۔ یہ آزمائش کیوں تھی؟ یہ صبر تھا، یہ اللہ کی راہ میں چلنے کی آزمائش تھی۔ مالوں اور جانوں کی کمی سے آزمائے جا رہے تھے۔ اب تھوڑی دیر بعد ابو سلمہ کے والدین کو بھی غیرت آئی اور وہ ام سلمہ کے پاس آئے اور ان کا دودھ پیتا بچہ چھین لیا اور کہا کہ تیرے گھر والوں نے ہمارے بیٹے سے اس کی بیوی کو چھینا ہے، ہمارے بیٹے کو اس کے بیٹے سے محروم کیا ہے، ہم بھی تمہیں سزا دیں گے۔ اس کا بیٹا چھین لیا، یعنی سب الگ الگ ہو گئے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں تمہیں مالوں اور جانوں کی کمی سے آزماؤں گا؟ شوہر کہیں، بیوی کہیں اور بچہ کہیں۔ اور ام سلمہ کا حال یہ تھا کہ وہ مکہ کی گلیوں میں روتی بلکتی پھرتی تھیں۔ کوئی ان کی عمر کا بچہ نظر آتا تو سینے سے لگا لیتی۔ اب جب سب نے یہ حال دیکھا تو اللہ نے ام سلمہ کے سسرال والوں کے دلوں میں نرمی ڈالی اور انہوں نے بچہ لوٹا دیا۔ بچہ آیا تو وہ بچے کو لے کر مکہ سے باہر نکل گئیں، تنہا اکیلی، کہ اب یہاں رہی تو ایمان بگڑ جائے گا۔ ایک صحابی اونٹ پر سوار مدینہ جا رہے تھے۔ وہ ام سلمہ کو اونٹ پر سوار کرتے ہیں اور مدینہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں جانوں اور مالوں کی کمی سے آزماؤں گا۔ تو جو اس آزمائش میں صبر کرے گا، اطاعت پر جمع رہے گا، ثابت قدمی میں پریشان نہیں ہوگا، تو ان کو اللہ کی محبت اور معاونت کی خوشخبری دو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 156 میں صابرین کی صفت بتائی۔ تو کیا بات پتہ چلتی ہے یہاں کہ ہم تکلیف کے چھوتے ساتھ ہی پہلے صبر نہیں، کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی صابروں کی صفت ہے، ان کو دنیا اور اللہ کی طرف پلٹنے کا بھی یاد ہے، رب کی ملاقات کا خوف اور تقوی ہے۔ ہمارے ہاں جب موت کی خبر سنیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس وقت کہنا بھی درست ہے اور سنت سے ثابت ہے، لیکن ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر پریشانی کے موقع پر بھی اسے پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کو کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے، یہاں تک کہ اس کا تسمہ بھی ٹوٹتا ہے، تو اسے کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پانی کا گلاس گر کر ٹوٹ گیا تو کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کمرے میں بیٹھے ہیں، لائٹ چلی گئی تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کیونکہ جب مومن یہ کہتا ہے تو صبر ثابت ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اطاعت اور پیروی ہو جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کو جب اس کی کوئی چیز کھو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ اس کو اجر دیتا ہے اس کے صبر کا۔ لیکن اس چیز کے کھو جانے یا فوت ہو جانے کے بعد بھی جب کسی چیز یا پیارے کو یاد کر کے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اس کو اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے جتنا پہلی بار کہنے کا ملا تھا۔ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ کا بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کے حوالے سے خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہجرت کر کے جب سارا گھرانہ مدینے میں اکٹھے ہو گئے تو ابو سلمہ ایک دن میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے واپس تشریف لائے، چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی شخص کو تکلیف آتی ہے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی اور خیر منہ کہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو اجر دیتا ہے اور اس دعا کے بدلے بہترین نعم البدل دے دیتا ہے۔ دونوں خوش ہو گئے اور انہوں دونوں نے یاد کر لیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ کچھ دنوں بعد میرے شوہر ایک غزوے میں گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب شہادت کا پتہ چلا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے الفاظ یاد آ گئے اور میں نے اللہم اجرنی فی مصیبتی کہا تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دعا پڑھ لی اور سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ صادق الامین کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میری عدت گزری تو مجھے نکاح کا پیغام آیا۔ کس کی طرف سے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نکاح کا انکار کر دیا اور وجوہات بتائیں کہ یا رسول اللہ، ایک تو میں سن رسیدہ ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ ان کی وجہ سے آپ کے آرام میں خلل آئے، اور تیسرا یہ کہ میں تھوڑی تیز مزاج ہوں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کے نکاح میں رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں تیرے سن رسیدہ ہونے کی بات ہے تو میری ہم عمر ہے، اور دوسری بات یہ کہ یتیم بچوں کی کفالت کر کے اجر کمانا چاہتا ہوں، اور تیسرا تیرے مزاج کے حوالے سے میں اللہ سے دعا کروں گا اور تیرا غصہ کافور ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ نے اس دعا کو سن کے اس کا کیا نعم البدل دیا کہ ام سلمہ کو بہترین شوہر عطا کیا۔ جی آیت نمبر 157 پہ آ جائیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ھم المہتدون، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، ان کی رحمت، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی ایک ایک آیت کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین ثم آمین۔